پروگرام نشریات میں ہمارے ساتھی سننے والوں کی خدمت میں ہمارا سلام. میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی. اس پروگرام میں ہم آج ایک ایسی ہم و جہت شخصیت کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں جنہوں نے خبر کو ذمہ داری، لفظ کو وقار اور تخلیق کو زندگی کا شعور بخشا. تحصیل بیروا کے ایک دور افتادہ گاؤں میں جسے چرمجرو کہا جاتا ہے پیدا ہوئے. اپنے گاؤں کے پہلے فرد تھے جنہوں نے کالج میں قدم رکھا. طالب علمی کے زمانے ہی میں مباحثوں، سمپوزیمز اور ریڈیو سے وابستگی نے ان کے اندر کے براڈ کاسٹر اور ادیب کو جلا بخشی. اپنی محنت، صلاحیت اور عزم کے بل پر نشریات اور ادب دونوں میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کیا. پہلے ایک پارٹ ٹائم نیوز ریڈر کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور پھر UPSC کا امتحان کوالیفائی کر کے انڈین انفارمیشن سروس میں آ گئے اور آگے بڑھتے رہے. دو باتیں آغاز میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ انہیں جری اور بے باک رپورٹنگ پر آکاشوانی ایوارڈ، ریاستی سطح پر بہترین میڈیا پرسن کا اعزاز اور ادب میں ان کے افسانوی مجموعے پر ریاستی اکیڈمی ایوارڈ اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا ہے. میری مراد جناب مشتاق احمد تانترے یعنی مشتاق احمد مشتاق سے ہے. مشتاق صاحب، آپ کا خیر مقدم. شکریہ. مشتاق صاحب، چرمجرو جیسے دور افتادہ گاؤں سے نشریات اور ادب کی دنیا تک کا سفر ظاہر ہے کہ دلچسپی سے بھرا ہوگا. کیا خاندان میں کوئی شاعر، افسانہ نگار یا کوئی براڈ کاسٹر پیدا ہوا تھا کہ آپ کو تحریک ملی؟ 1961 میں میری پیدائش ہو گئی تھی. تو یہ تو بالکل عیا ہے کہ جس گاؤں کا پہلا بندہ ہو جو کالج پہنچے تو وہاں کوئی افسانہ نگار اور قلمکار تو نہیں ہوں گے. صحیح. ہاں، یہ ضرور ہے کہ میرا جو خاندان ہے، جو ہمارے اجداد وغیرہ ہیں، وہ فارسی اور عربی کے ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے تھے اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بڑے روحانی بزرگ بھی تھے. اچھا. لیکن میرے والد تک آتے آتے وہ سلسلہ تھوڑا یوں رک گیا تھا کہ میرے والد کے جو والد تھے، میرے دادا جو تھے، ان کا جب انتقال ہو گیا تو میرے والد صرف 9 سال کے تھے. تو ان کو بچپن میں یتیمی پڑی، وہ زیادہ پڑھ نہیں پائے. تو اس لیے امیڈیٹلی تو کوئی تھا نہیں. لیکن وہ جو خاندانی ایک طرح سے تھی رمق، وہ شاید موجود رہی یا ان کی دعاؤں کا اثر رہا. تو ورنہ آس پاس کوئی ادیب، قلمکار یا براڈ کاسٹر تو تھا نہیں. اس ماحول میں جہاں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہ ہو تو وہاں پر آپ کا کالج تک جانا، اس کے بعد یونیورسٹی جانا، کوئی تو ہوگا خاندان میں یا گھر میں جس نے کہا کہ نہیں، اس بچے کو پڑھنا چاہیے. میرے والد صاحب مرحوم جو تھے وہ تیسری تک پڑھے تھے اور اس کے بعد ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کو چھوڑنا پڑا. انیشلی ان کا ہی یہ اثر تھا کہ میں نہیں پڑھ پایا تو میرا بچہ پڑھ جانا چاہیے. تو انہوں نے مجھے اسکول میں ہی ڈالا جب میری پیدائش ہوئی، اور خواہش بھی ان کی تھی، دعا بھی ان کی تھی. تو یہ تھا. تو سب سے بڑا کریڈٹ تو ان کو ہی جاتا ہے، میرے والدین کو. پھر یہ تھا کہ اللہ نے کچھ رمق رکھی ہی ایسی تھی اور پھر اس کے لیے اسباب بھی ویسے پیدا ہو گئے. تو ان اسباب میں ایک بڑا سبب جو تھا وہ جس نشریاتی ادارے پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ نشریاتی ادارہ تھا. یہ بطور اعلیٰ بھی ایک انسٹرومنٹ تھا کیونکہ اس زمانے میں 61 میں پیدا ہوا تھا. اس زمانے میں جو سب سے متاثر کرنے والی نئی چیز آ گئی تھی وہ ریڈیو ہی تھا. اور ہمارے گاؤں میں یہ ریڈیو جو ہے یہ 1968 میں پہلا ریڈیو سیٹ پہنچا جب میں 6-7 سال کا تھا. تب تک وہاں ریڈیو بھی نہیں تھا. اور جس دن ریڈیو سیٹ آ گیا اس دن گاؤں میں بڑی ہلچل مچ گئی. لوگ ایک ایک کر کے دیکھنے جا رہے تھے کہ یہ ریڈیو آخر کہاں پہ آ گیا. وہ پنچایت گھر پہ آ گیا؟ نہیں، پنچایت گھر پہ نہیں آیا. ایک دکاندار تھے، اللہ ان کی بھی پرائیویٹ انہوں نے لایا تھا. اور پھر گاؤں والے جاتے تھے اس کو دیکھنے کے لیے اور میں بھی گھر کے کسی بڑے کے ساتھ گیا دیکھنے. پتہ نہیں کیا ہوا کہ ریڈیو سے کوئی میوزک چل رہا تھا. میں نے تھوڑی دیر کے لیے سنا اور مجھ پہ شروع میں ایک وجد سا طاری ہو گیا، کہنے والے کہتے ہیں. اور پھر کسی نے مجھے گھر لایا. کیا چل رہا تھا ریڈیو پہ اس وقت؟ کوئی میوزیکل، کوئی قوالی جیسی کوئی چیز چل رہی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ریڈیو کے ساتھ میرا یہ جو تعلق ہے یہ کیسے بنا. 67-68 میں یہ ریڈیو سیٹ گاؤں میں آ گیا. میں 1971 میں جب میں 4تھی یا 5ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا، انڈیا پاکستان جنگ چھڑ گئی دسمبر کے مہینے میں. میرے والد مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے، امام صاحب تھے. اور یوں مجھے بھی عادت ہو گئی تھی ان کے ساتھ ساتھ مسجد جانے کی. اچھا. جب مسجد سے نکلے لوگ تو میں نے دیکھا لوگ گھروں کو جانے کے بجائے دکان کی طرف جا رہے ہیں. تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا. تو دکان پہ کہتے تھے کہ اب خبر سنیں گے، جنگ کی کیا خبر. پہلے آکاشوانی سے سنتے تھے، پھر پار والی خبر بھی سنتے تھے. تو خبر کتنی سمجھ میں آتی تھی لوگوں کو، یہ زمانہ تھا. پھر دکاندار سے ہی پوچھتے تھے خواجہ ون سے کیا وہ خبر من، تو وہ پھر انٹرپریٹ کرتے تھے، یہ بتا دیا. ہوا یہ کہ دوسرے تیسرے دن جب جنگ چل ہی رہی تھی سارے لوگ آ گئے.
दुकानदार ने रेडियो ऑन किया, लेकिन उसको कोई काम पड़ा, अंदर से बीवी ने बुलाया या बच्चों का कोई मसला हो गया, वो घर में घुस गए तो खबरें खत्म हो गई। और उसके बाद लोग ये कहते हैं आज दुकानदार साहब जो है पाल साहब वो नहीं है, तो वो बता देते हमें क्या बताया गया। तो पता नहीं क्या हुआ, मैंने बताना शुरू कर दिया कि आज की खबर में ये बताया गया। माशाल्लाह। मुझे नहीं पता मैंने क्या बताया, कैसे बताया। मैं बच्चा था, दूसरे दिन में गया नहीं, शाम को न मैं मस्जिद जा सका, घर में कुछ काम पड़ गया, न मैं दुकान पे गया। हुआ ये कि गांव के 5-6 बंदे जो है वो हमारे घर पे आ गए। उन्होंने दरवाजे में दस्तक दी, मेरी माँ अंदर से निकल गई, तो उन्होंने कहा आपका लड़का कहाँ है? वो घबरा गई, उससे पता नहीं लड़के ने कुछ किया तो नहीं, कोई मसला तो नहीं है। नहीं कहा वो हम सब इंतजार कर रहे थे, वो आया नहीं, खबर सुननी थी। तो वो खबर के साथ मेरा जो राबता है वो जुड़ गया, बचपन में जुड़ गया, जब मैं 4th-5th में था। उसी जमाने से ही मैं एक शौक पाल रखा था मैंने, फिर न्यूज रीडर बनने का। फिर 2-3 साल बाद मैंने वालिद साहब से इसरार किया, अपने घर में भी रेडियो आ गया, मैं रेडियो सुनने लगा। तो रेडियो एक विंडो बुक्स बना जिसने मुझे दुनिया के कहीं जो नजरिया है, दुनिया क्या है, वो समझने में मेरी रहनुमाई की। असल में कुदरत ने आपके अंदर रखा था कुछ मटेरियल, कुछ मादा होता है, कहते हैं ना हम कि जब कोई टैलेंट अंदर से हो उसको फिर निखारा जाता है। एक बात खास यहाँ पे आपसे पूछूंगा, जिस वक्त आप स्कूल गए, उसके बाद स्कूल से कॉलेज गए, ट्रांसपोर्ट का क्या हाल था उस इलाके में? मेरा पहला स्कूलिंग जो थी हमारे गांव से थोड़ा 2-2.5 किलोमीटर दूर स्कूल था। गांव में स्कूल में पैदल जाना होता था। गांव का नाम अतिना था। अच्छा, अतिना गांव के भी 2 हिस्से थे और एक हिस्से में सिख आबादी थी, सरदारों की आबादी थी, दूसरे हिस्से में ज्यादा शिया आबादी थी। अच्छा, ये भी एक जरूरी एलिमेंट में बताना चाहूंगा। फिर इस गांव में आने वाले जो बच्चे थे वो हमारे गांव और दूसरे गांवों से भी आते थे। और इन गांव में एक छोटा सा गांव था, वहां जहाँ कश्मीरी पंडित रहते थे, संग्रामपुरा। तो हमारी स्कूलिंग और बचपन जो गुजरा है इसमें ये सब लोग इकट्ठे थे, शिया, सुन्नी, सिख, हिंदू, ये हमारे बचपन के सब साथी रहे और हम बचपन हमारा एक साथ गुजरा। मिलनसारी का जो माहौल था, भाईचारे का जो माहौल था, ये मेरे तहत शुऊर में रहा और ये बाद में मेरी लिखाई पे भी रिफ्लेक्ट होता रहा। ये तो एक बात है। लिहाजा वहां तक पैदल जाना पड़ता था। फिर मैं हायर सेकेंडरी जाता था, बीरू 4 साल, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो पैदल जाना होता था। अच्छा, 5 किलोमीटर सुबह, 5 किलोमीटर शाम को, पैदल सुबह जाना, शाम को आना। और फिर ये भी होता था कि उस जमाने में हमें घर में भी कोई कंसेशन नहीं, वहां से आके फिर घर के वालिदैन की थोड़ी मदद करनी पड़ती, चाहे मवेशी चराने का काम हो या चाहे जमींदारी का जो भी काम हो वो हम करते थे। उसके बाद फिर मैं अमर सिंह कॉलेज आया, तो जाहिर बात है कि फिर यही डेरे पे रहना पड़ा। दूर दराज के हमारे रिश्तेदार थे ब्रेन निशात में, तो फिर मेरी पढ़ाई वही हुई, 2-4 साल में वही रहा। इतना शुमा कथ खास पेवान अजक जमाने याद, यम सात पन्न बचन वनकन परवरिश करान, यथ कन तुम बाब साहबन वन मे पोर कम, मेन औलाद गोस पर्न, मज अगर कह कमी रो सैनिस बच्चस गसन रोजन। आपका ये फरमाना कि मैं सवेरे 5 किलोमीटर पैदल चलता था, शाम को वापस 5 किलोमीटर वापस घर तक। अजकिस बच्चस थवान स्कूटी, मोटरसाइकिल या गाड़ी 2 किलोमीटर तक गसन खतर, तमि पत बच्चस मह सह उपाय, सह कशिश जान तालीम हासिल कर जो तथ जमानस मज। जब सहूलियात ज्यादा आ जाती हैं और पैम्पर्ड आदमी ज्यादा हो जाता है, कुछ करने की रमक जो होती है वो आमतौर पर वहां पैदा हो जाती है जहां कुछ सख्तियां भी हो, कुछ कमियां भी हो। अब जब सब कुछ आपके पास हो तो फिर वो रमक थोड़ी सी कम हो जाती है। आज के दौर में कुछ हमारे बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ वही मसला है। ज़िम्मन मुझे ये जिक्र करना पड़ा, मैंने 11वीं तक का इम्तिहान जो पास किया है वो जो मिट्टी के तेल का दिया होता है उसके नीचे किया है। तब तक बिजली हमारे गाँव में नहीं थी। आज आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। आज तस्वुर भी नहीं कर सकते, यही तो है ना। इसीलिए मुझे ये बात याद आ गई कि आज कितनी फैसिलिटी हमने अपने बच्चों को रखी है। मुश्ताक साहब, बचपन के जमाने में मुबाइसों और सिंपोजियम्स ने आपकी शख्सियत को किस तरह तश्कील दिया, कितना फायदा मिला? जैसा कि मैंने कहा, अब रेडियो से मेरा ताल्लुक जुड़ा, रेडियो सुनना मैंने शुरू कर दिया, तो कुछ मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया, जनरल नॉलेज वगैरह जो उस जमाने में अवेलेबल था। उसके बाद स्कूल में एक फ्राइडे को आप रहते थे कि आज एक्सटेंडेड खेल पीरियड रिसेस होगा, और एक फ्राइडे को ये रखते थे कि भाई आज बॉयज मीटिंग होगी। तो मेरा पहला प्यार था कि बॉयज मीटिंग हो। खेलों के साथ मेरा ज्यादा कोई रिश्ता नहीं था। उसमें मेरी दोस्तों के साथ लड़ाई भी हो जाती थी। वो कहते नहीं हम खेलना चाहते हैं, नहीं बॉयज मीटिंग करेंगे। तो बॉयज मीटिंग में क्विज प्रोग्राम हो, कोई टॉपिक पे बोलना हो, शहरी और देहाती जिंदगी, कलम और तलवार वगैरह वगैरह, ये मेरी दिलचस्पियां थी। तो ये वहां हुआ। फिर जब मैं हायर सेकेंडरी में पहुंचा तो वहां भी मैं
اس میٹنگ کا بڑا استعمال کرتا تھا, بولتا رہتا تھا. تو پھر یہ ہوا کہ 1977-78 میں ریاسی کلچرل اکیڈمی نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ 6 سالہ تقریبات منائیں گی. تو انہیں تقریبات کے سلسلے میں ایک چٹھی پہنچی وہاں ہائر سیکنڈری اسکول میں کہ کلچرل اکیڈمی ایک تحصیل لیول کا ایک سمپوزیم کرنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. شیخ العالم کے حوالے سے کشمیری میں, کیونکہ لکھائی پڑھائی اردو میں ہوتی تھی, کشمیری تھا نہیں. حالانکہ ریڈیو سے سننے کی وجہ سے مجھے بڑی شوق تھا کہ کشمیری لکھوں پڑھوں, لیکن چانس نہیں تھا, کتابیں ساری اردو میں ہی تھی. تو پھر وہاں یہ طے پایا کہ یہ بچہ چونکہ بائز میٹنگ وغیرہ میں کرتا ہے تو یہ اور 2-3 بچے اور ان کو تیار کیا جائے اس سمپوزیم کے لیے. تو وہاں اساتذہ تھے, ایک استاد کو ایک بچہ تفویض کیا گیا کہ اس کو آپ ٹاپک بنانے میں مدد کریں گے, لکھ کے دے دیں گے. تو ایک استاد ہمارے تھے, اللہ انہیں شفائی کامل بخشے, ابھی علیل ہیں, صاحب فراش ہیں, عبدالحد فیاض صاحب وہ شاعر بھی ہیں. انہیں ذمہ داری دی گئی میرا ٹاپک بنانے کی. تو انہوں نے ایک ٹاپک بنایا کشمیری میں, ریشت کیا گو. ٹھیک. اس طرح اور بچوں کا بھی بنا. تو فائنلی ڈیو ڈے جب آیا تو کلچرل اکیڈمی سے موتی لال ساکی آ گئے. اچھا. اور اسد اللہ وانی وہاں. تو یہ سمپوزیم ہوا, لیکن ہوا یہ جو ٹاپک مجھے دیا گیا تھا وہ توقع یہ کرتے تھے کہ یہ لوگ یہ ٹاپک وہاں پڑھیں گے. میں نے یہ ٹاپک تھوڑا سا پڑھا تھا, پڑھنے کے بعد آبزرو کیا تھا, اور جب موقع آیا تو میں نے وہ نکالا نہیں, وہ اسکرپٹ میں نے زبانی تقریر کی. ریشت کیا گو کے موضوع پہ میں نے تقریر کی. پوائنٹس وہی تھے جو انہوں نے لکھ کے دیے تھے, لیکن اپنے انداز سے دیے. باقی بچوں نے چونکہ پیپر نکالا اور پیپر سے پڑھا تو میری یہ ادا بہت پسند کی گئی اور مجھے فرسٹ پرائز ملا. فرسٹ پرائز اس زمانے میں 75 روپے تھا. 75 روپے کا بڑا ویلیو ہوتا تھا, لیکن اس سے بڑا ویلیو یہ تھا کہ اس دن شام کو ریڈیو کی خبروں سے میرا نام بتایا گیا کہ بیروا تحصیل میں آج کلچرل اکیڈمی نے یہ کیا, اس میں فلاں نے فرسٹ پوزیشن لی, اور یہ دوسرے اخبار میں بھی چھپا. تو دس واز اے بگ بوسٹر. اس نے مجھے یہ اطمینان دیا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں, میں کچھ بن سکتا ہوں. اور یہی سے جنم آ رہا کہ میرے والدین نے چاہا تھا کہ میں پڑھائی کروں, لیکن ان کے پلان میں یہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی کالج بھیجنا ہے. اچھا. پلان یہی تھا کہ 10ویں-12ویں تک پڑھے گا, ملے گی. لیکن اس دن نے, اس سمپوزیم نے اور اس میں پوزیشن لانے نے مجھے اعتماد دیا کہ نہیں, مجھے کالج یونیورسٹی جانا چاہیے. جب ریڈیو آئے, کیسے آئے ریڈیو, ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ جب ریڈیو پر پہلی بار آپ نے خبریں پڑھی اس وقت کے احساس کیا تھے, گھر والوں گاؤں والوں کا ریئیکشن کیسا تھا؟ میرے خیال میں اس میں 2 چیزیں ہیں. خبریں پڑھنے سے پہلے کا بھی ایک مرحلہ ہے. اگلے سال 1979-80 میں امر سنگھ کالج آ گیا. میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا, اور تب تک یوانی سروس چل رہی تھی. 75 سے ہم سنتے تھے لمبے لمبے ہپیوں کے بال والے گانے بڑے چل رہے تھے, تو یوانی آنے کا بڑا شوق تھا. تو ایک دن ہم کالج سے پہلی بار ریڈیو داخل ہو گئے. یوانی میں ان دنوں انچارج سے بشارت احمد خان صاحب, اللہ مغفرت کرے, بھی غالب ان کا انتقال ہو گیا. بشارت صاحب سے ہم ملے تو ان نے کہا کہ ہم بھی چاہتے ہیں. تو ایک پروگرام ہوتا تھا کوئز پروگرام, میں کہا کوئز میں نام لکھے آپ کا؟ میں نے کہا نہیں, میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں, کہ مجھے وہ شیخ العالم سمپوزیم سے ایک کانفیڈنس ملا تھا کہ میں کچھ لکھ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کیا لکھیں گے؟ میں نے کہا کسی شخصیت کے بارے میں لکھوں گا. تو انہوں نے نام لکھ کے رکھا, شخصیات وغیرہ. کہا آپ کو چٹھی ملے گی. اس زمانے میں چٹھی آیا کرتی تھی باضابطہ پوسٹ. سیٹرڈے کو گھر جاتے تھے, 10-15 دن کے بعد گھر گیا تو انہوں نے کہا آپ کے نام ایک چٹھی آئی ہے پوسٹ سے. تو میں نے دیکھا تو اس میں آپ کو شخصیات پروگرام میں یوانی سے آنا ہے. تو اس میں چٹھی میں بڑے کنڈیشنز لکھے ہوتے ہیں کہ آپ 10 دن پہلے اسکرپٹ لائیے, وہ دکھائیے وغیرہ. تو پہلی چٹھی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر نہیں دیا 10 دن پہلے. تو میں نے لل دد کے بارے میں ایک اسکرپٹ لکھا, اور وہ اسکرپٹ لکھے میں آیا بشارت صاحب کے پاس, اور ان کو کہا یہ آپ کی چٹھی میں لکھا اسکرپٹ آنا, میں اسکرپٹ لایا. تو وہ بولے اچھا کیا رائے ہے اسکرپٹ میں؟ نے کہا لل دد کو. کہا چھوٹے بچے ہو, آپ لل دد کے بارے میں کیا لکھ سکتے ہو؟ یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ نہیں میں لکھ سکتا ہوں. کہا نہیں آپ لل دد کا تو نہیں, آپ کسی فلمی ہیرو کے بارے میں لکھو. اب میں نے فلم دیکھی نہیں تھی, یہ مجھے تھوڑا گراں ہی گزرا. تو ایز اے کمپرومائزنگ میں نے کہا میں کسی پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں, کسی سیاسی رہنما کے بارے میں لکھوں. انہوں نے کہا اچھا وہ بھی چلے گا, لیکن لل دد نہیں. ٹھیک ہے. اب میں پھر واپس گیا, میں نے پھر تلاش کی, کتابیں ڈھونڈی, اور میں نے مہاتما گاندھی کے بارے میں ٹاک لکھی. اچھا. اور یہ پہلی ٹاک تھی جو 1979 میں یوانی سے براڈ کاسٹ ہوئی. اور گاؤں کے تناظر میں یہ بہت بڑی بات تھی. جب گاؤں میں لوگوں نے سنا تو یہ پتہ نہیں اردو میں تھی یا کشمیری میں تھی؟ یہ کشمیری میں تھی. کشمیری میں کوشر پوسٹ. تو پھر یہ سلسلہ یوانی کا چلتا رہا. اور میں نے گریجویشن جب کی تو یہ یہاں ریڈیو آ کے مجھے پتا چلا نیوز ریڈر, کیونکہ نیوز ریڈر بننا میرا بڑا شوق تھا. 71 سے بول رہا تھا. تو انہوں نے کہا ایک تو گریجویٹ ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ اس کو انگریزی سے
اردو میں کشمیری میں ٹرانسلیشن آنا چاہیے. تو میں کوشش کر رہا تھا, اور کشمیری چونکہ اسکرپٹ اتنی زیادہ اچھی آتی نہیں تھی, وہ بھی ہم اپنے لیول پہ تھوڑی سیکھ رہے تھے. اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ میں نے پتا کیا کہ کشمیر یونیورسٹی میں کشمیری ڈپارٹمنٹ آ گیا ہے, وہاں لوگ کشمیری سیکھتے بھی ہیں, کشمیری میں پڑھتے بھی ہیں. اور پھر چونکہ ریڈیو سے ہم سنتے تھے, ادبی پروگرام بھی ایک میلان تھا, اس میں رحمان راہی صاحب کی آواز آتی تھی, کبھی شاعری میں کبھی بات میں, تو ایک اٹریکشن تھا. وہاں راہی صاحب پڑھاتے ہیں, تو یہ ایک بڑا یہ تھا کہ چلو ہم موقع ملا تو ہم وہیں جائیں گے. تو جب ہم نے گریجویشن کی تو ہم نے رو کر لیا کشمیر یونیورسٹی میں, حالانکہ میرا اردو سبجیکٹ تھا, ہسٹری سبجیکٹ تھی. وہاں اگر میرا ایڈمیشن ہو جاتا 2 سال میں پوسٹ گریجویشن ہوتی ہے. کشمیری چونکہ انڈر گریجویٹ لیول پہ تھا نہیں, تو کشمیری میں پہلے 1 سال ڈپلوما کرنا ہوتا تھا. لیکن اپنے شوق کی وجہ سے میں نے وہی راستہ لیا, میرا ایڈمیشن ہو گیا. اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ مجھے 3 سال ملے راہی صاحب, رشید نازکی صاحب, شفیع شوق صاحب جیسے استادوں کی صحبت میں رہنے کا, ان کی تربیت میں رہنے کا. تو وہاں ہم نے کشمیری بھی سیکھا, اور اسی دوران چونکہ گریجویٹ ہو گئے تھے, یہاں سے کوالیفائی کر لیا نیوز ریڈنگ کا. اور پھر 4 نومبر 1982 کو میں نے پہلی بار نیوز پڑھی یہاں سے. تو گاؤں کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے یہ بڑی پیش رفتی میں بہت مشہور ہو گیا. بہت زبردست. وہی میں نے کہا کہ کیا احساسات تھے تب, اور ریئیکشن کیا تھا گاؤں, اور وہاں یہ تھا کہ یہ شاید ہو گئے اب نیوز ریڈر, تو یہ پرماننٹ جاب ہے, کچھ اس طرح سے لوگ ٹریٹ کرنے پڑے. وہ مجھے معلوم تھا کہ یہ جس دن یہاں کسی وہ پارٹ ٹائم ہے, لیکن وہاں بڑی شہرت ملی, اسے ایک ریکگنیشن ملی, اور وہ اپنے ساتھیوں میں بھی ملی جو یونیورسٹی میں میرے ساتھی تھے. اچھا یہ خبریں پڑھتا ہے تو یہ ہے. آپ کی زندگی میں جو ادب ہے, خاص کر جو افسانے آپ لکھتے ہیں, ان پہ ہم بات کریں گے. لیکن اگر ہم ایک خاص موڑ کی بات کریں, وہ ہے UPSC کے ذریعے انڈین انفارمیشن سروس میں شمولیت. آپ کی زندگی کا ایک بڑا موڑ تھا, کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اصل میں یہ وہی میں نے کہا جو 71 میں رشتہ جڑا تھا خبروں سے بچپن میں, اللہ کو مرضی تھی. تو UPSC کا ایک ایڈورٹائزمنٹ نکلا تھا, اس میں 107 پوسٹیں نکلی تھی, اور کشمیری لینگویج میں 5 تھی. وہ اس زمانے میں ریڈیو کی اگر کرے تو ریڈیو میں وہ ایک سب ایڈیٹر کی پوسٹ ہوا کرتی تھی جی. انفارمیشن ونگ میں PIB میں ہوتی تھی انفارمیشن اسسٹنٹ کا گریڈ, جونیئر گریڈ انڈین انفارمیشن سروس کا. تو اس کے لیے ان کو چاہیے تھا. میں نے جب ایڈورٹائزمنٹ دیکھا, اخبار میں دیکھا میں نے, تو مجھے لگا کہ یہ میرے لیے بالکل فٹ ہے. مجھے کشمیری بھی آتی ہے, میں نیوز ریڈر بھی ہوں, مجھے ٹرانسلیٹر آتا ہے, جنرل نالج ہے. تو میں نے فارم بھر دیا. اس کے بعد ایک امتحان ہوا, اور اس امتحان میں ایک ٹرانسلیشن کا بڑا حصہ ہوتا تھا, کشمیری سے انگریزی ٹرانسلیشن جی. اور چونکہ کشمیری یہاں لوگ زیادہ پڑھتے نہیں تھے یا پڑھی نہیں, میں نے پڑھی ہوئی تھی, تو میرا وہ پیپر بہت اچھا ہو گیا, میرا ریٹن امتحان اچھا ہو گیا. اس کا رزلٹ آ گیا تو 107 لوگ سلیکٹ ہو گئے آل انڈیا لیول پہ اس زمانے میں. تو میرا رینک 34 تھا, 34th, یعنی ٹھیک ٹھاک کیا تھا. اس طرح سے میں پہلی بار میری پوسٹنگ جو ہے, تب تک تو میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے نیوز ریڈر تو تھا ہی تھا, تو اب خواہش یہ تھی کہ وہاں آ جائے, لیکن یہاں ویکنسی نہیں تھی. تو انفارمیشن اسسٹنٹ کی ویکنسی جو تھی وہ PIB سری نگر میں تھی, تو میں نے شروع وہاں سے کیا. اس کے بعد پھر نیکسٹ پروموشن ہو گئی, اس زمانے میں اس کو کہتے تھے اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر جی. تو ہم اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر ہو گئے. تو اس کے بعد ہم نے 9 سال دوردرشن میں بطور ایڈیٹر کارسپونڈنٹ کام کیا, اور 9-10 سال ریڈیو میں بھی کام کیا, PIB میں بھی 9-10 سال کام کیا, اور 34-35 سال کا ہمارا ایک سروس 10 ایئر رہا. تہذ زندگی ہند گوشے یم یتنس زیر نظر تمن پہ کت سپدِ, مگر پنن بوزن والن خاطر اگر کی پیش کرو, چونکہ تھی روٗدِو خبرن ست ہمیشہ وابستہ, تھی روٗدِو سن پہ پروگرامن مز کی, تو تہ آو زیادہ موقع پن پسند چلاونس یا پن پسند لکن بوزنس. آز اگر ونکین ونو تہ کیا بوزیو, کیا مشتاق صٲبن پسند؟ مے باسان سوری پسندیدہ تکیازِ یمن دۄہن بہٕ اوسُس اتہِ ہایر سیکنڈری سکوٗل پران, بہٕ اوسُس پیدل آسان گرِ درامُت. پتہٕ ییٚلہِ بہٕ بیٖروٗ بازرس منٛز واتان اوسُس, اتھ بازرس منٛز اوس آسان اتہِ پنچایت گرس پٮ۪ٹھ چلان مگا فونس پٮ۪ٹھ ریڈیو, راج بیگم جی ہٕنٛدۍ یِم زن تِم بٔٹھٕے ماے نگارو جانان چکر یاد پہ یہ بج رہا ہوتا تھا, اور میں 5 کلومیٹر چل کے تھک رہا تھا, تو بڑا راحت محسوس کر رہا تھا چلتے چلتے. تو ذرا یہ گانا اگر ہو جائے تو ضرور پیش کریں گے. یہ رسا جاویدانی صاحب کلام جی کرو پیش. راج بیگم کی آواز میں یہ نغمہ آپ نے سنا. اور آج ہم نشریات میں ہمارے ساتھی میں بات کر رہے ہیں مشتاق احمد تانترے, یعنی مشتاق احمد مشتاق کے ساتھ. مشتاق صاحب, DD نیوز, AR نیوز اور پھر PIB جیسے اداروں میں خدمات کے دوران سب سے بڑا پیشہ ورانہ چیلنج کیا رہا آپ کے لیے؟ دیکھیے, اصل میں یہ ہے کہ 1990 میں حالات نے کشمیر میں ایک زبردست کروٹ لی, اور اس کے بعد ڈفیکلٹی کا ایک بڑا دور شروع ہوا. اور اس دور میں سب سے زیادہ ڈفیکلٹی جو ہے وہ خبر سے جڑے لوگوں کے ساتھ ہی رہی.
تو لہٰذا اس دور میں کام کرنا بڑا مشکل تھا. ایک طرف سے میرا بڑا یہ شوق بھی تھا کیونکہ بیچ میں نیوز روم شفٹ ہو گیا تھا, ریڈیو کا بھی اور دوردرشن کا بھی, اور یہ مجھے کھٹکتا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ہم کام نہیں کر پائیں گے. خواہش تھی کہ یہ واپس آ جائے. پھر جب واپس آیا تو وہاں کام کرنے کا موقع تو ملا, لیکن وہ موقع خطرے سے خالی نہیں تھا, حالات اس طرح کے تھے. تو اس میں بڑی مشکل کے ان حالات میں ایک ایسا بیلنسڈ اپروچ لے کے چلنا, سوسائٹی میں بھی رہ سکیں, کیونکہ سرکاری ادارہ ہے, سرکار آپ سے ناراض نہ ہو, سرکار کا کام بھی کرنا ہے, سرکار کا کام بھی ہو, اپنی سوسائٹی کے ساتھ بھی رہنا ہے. تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا. اور یہ چیلنج مجھے بہت خوشی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اور بھی ساتھی رہے, لیکن میرے تعلق سے شاید یہ بات میں خود بھی مانتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے ہی بیلنسڈ انداز میں وہ اس کو پار کر گیا, جہاں لوگ بھی میرے کام کی ستائش کرتے تھے, سرکار کبھی ناراض نہیں ہوئی, بلکہ جہاں اچھا کام کیا وہاں اعزاز سے نوازا گیا, ادارے کی بھی جو کریڈیبلٹی تھی وہ بنی رہی. یہ آکاشوانی ایوارڈ بھی ملا آپ کو. جی کیا معنی رکھتا آپ کے لیے؟ اینول آکاشوانی ایوارڈ جو مجھے بولڈ اینڈ کوریجس رپورٹنگ کے لیے ملا, یہ 2010 کے لیے ملا ہے. جی. اور 2010 میں آپ کو یاد ہوگا کہ سری نگر میں زبردست شورش چلی تھی, ایک زبردست حالات خراب رہے تھے, کوئی 100 کے قریب لوگوں کی کلنگ ہو گئی تھی, بڑے لمبے عرصے تک کرفیو رہا تھا وغیرہ رہا تھا. تو اس میں رپورٹنگ کرنا اور وہ رپورٹنگ ایسی کرنا کہ کریڈیبلٹی ادارے کی برقرار رہے اور عوام ناراض نہ ہوں, اور سرکار کا بھی جو نقطہ نظر ہے وہ ہو, اور سرکار کے لیے پرابلمز پیدا نہ ہوں, سرکار کے لیے پرابلمز سالو کرنے کی کوشش کی جائے. تو میرے خیال میں یہ میں نے کوشش کی تھی, اور اس صدق دلانہ کوشش کو جہاں عوام نے سراہا, عوام نے کریڈیبلٹی دی, اور میں کبھی سیکیورٹی میں نہیں رہا, میں عام لوگوں کے ساتھ گھر پہ ہی رہا. وہیں جو ہمارے سینئرز تھے انہیں بھی وہ رپورٹنگ بڑی آبجیکٹو لگی. میرے دور میں دوردرشن ہو یا آکاشوانی سری نگر کا دور ہو, میرے دور میں خبروں کے بلٹنوں میں جو میں ڈسپیچز وغیرہ کر رہا تھا تو ان کی بہت سراہنا ہوتی تھی, یہاں بھی, دلی میں بھی, اور باقی حلقوں میں بھی. صوفیانہ طرز کے جو لوگ ہوتے ہیں, جس طرز کے آپ ہیں, جو ماحول آپ کو صوفیانہ ماحول گھر سے ملا ہے, ان کا سیلف نہیں ہوتا ہے. ہم جب خبریں پڑھیں, خبروں کے ہم منتظم ہوں, تو ہمیں صرف پل کا کام کرنا ہے, سیلف انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. بالکل نہیں ہوتی. تو وہ آپ میں رہا, وہ تو مجھے پتا ہے. لیکن آتے ہیں آپ کے افسانوں کی طرف. زبردست افسانے کیسے شروع کیے؟ آپ کے افسانوں میں زندگی, تلخی, سچائی اور انسان دوستی نمایاں نظر آتی ہے. کیا مشتاق صاحب صحافت نے آپ کے ادبی اسلوب کو متاثر کیا؟ دیکھیے, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو ملکہ ہوتا ہے وہیں سے, یہ تو از غیب ہے, اس میں تو اللہ کا ہی تشکر چاہیے. پھر میں سب سے زیادہ کریڈٹ, جیسا میں نے کہا, ادب سے بھی ہمارا جو تعلق ہوا, تعارف ہوا, وہ ریڈیو کے ذریعے سے ہوا. پھر سب سے بڑی اس میں ایک اور چیز جو آ گئی, وہ کشمیر یونیورسٹی آ گئی. کشمیر یونیورسٹی بڑی وائبرنٹ تھی, کشمیری ڈپارٹمنٹ ان دنوں میں, جہاں پروفیسر رحمان رائی جیسے استاد رہے ہوں, اور وہاں ہر ہفتے ایک محفل ہوا کرتی تھی, جس محفل میں نوجوان بھی اور بڑے ادیب بھی اپنے پڑھتے تھے. تو اس سارے ماحول نے ایک شوق پیدا کر دیا. اور شروع میں جب میں امر سنگھ کالج کا زمانہ تھا, جب میں کالج میں تھا, تو میں سب کچھ لکھتا تھا. میں شاعری بھی لکھتا تھا, انشائیہ بھی لکھتا تھا, افسانہ بھی لکھتا تھا. پھر جب میں کشمیر یونیورسٹی پہنچا تو وہاں ان چیزوں کی ایک چھان بین ہونے لگی کہ کون چیز کیا ہے, ادبی پیمانے پہ کس چیز کی کیا ہے. جس دن میں نے شاعری پڑھی, میں تھوڑا سا باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا راہی صاحب کی, وہ متاثر نہیں ہوئے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی باڈی لینگویج بول رہی ہے کہ یہ شاعری نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس دن میں نے انشائیہ پڑھا, اس دن انہوں نے بڑی تعریفیں کی. ایک دن میں نے افسانہ بھی پڑھا, میں نے بڑی محنت کے ساتھ لکھا افسانہ. وہ تھوڑا جدیدیت کا دور تھا, ان دنوں میں خاص فیشن کے تحت لکھا جاتا تھا, تو میں نے بھی اس طرح کے لکھنے کی کوشش کی. اس کی بڑی سراہنا ہوئی محفل میں. اور پھر دوسرے یا تیسرے دن ایسا ہوا کہ اختر محی الدین صاحب, جو ہمارے سب سے بڑے افسانہ نگار تھے اور ہیں بھی, اب اگر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن مرتبہ ان کا مقام ہے, تو یہ ڈپارٹمنٹ میں آ گئے, راہی صاحب کے ساتھ بیٹھے لان میں ہیں. تو مجھے ایک آئے پیون, ان کا نام نور الدین تھا, تب سے نور ہیڈ ونان. اچھا. کھوچان زیادہ تب سے یوتنے روحی صاحب کھوچان. نور ہیڈ آو تو روحی صاحب ژھانڈان. مے دوپ خبر غلطی گمٕژ کیا تھا, شاید آسہِ وۄنۍ ڈانٹ کھیٚنۍ. بہٕ گوس تہٕ اَتہِ ووٚن روحی صٲبن, یِم چھِ اختر صٲب زانکھ. بہٕ زانان ہے. ٹھیک. دوٚپُن یُس ژےٚ اوترٕ افسانہٕ پوٚرُتھ محفلہِ منٛز سُہ بوزناوُن اختر صٲب. اچھا. بوزنو مےٚ اختر صٲب یہِ افسانہٕ, یِمو بوٗز بڑٕ غور سان. چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن یِمن دۄہن اوس جدیٖدیتُک دور تھوڑا ییٚتہِ, یِمو ووٚن اختر صٲبن یہِ, دوٚپُن جان گٔیو اگر تانۍ ژٕ لیکھکھ عام دۄہ دِن چہِ زندگی متعلقٕے. یہ انہوں نے سخت بات بتائی. مےٚ باسیو یہِ خبر اختر صٲبس ما گوٚو نہٕ میون جدید بنُن ذرا خۄش کینٛہہ, مگر پتہٕ گٔے 2-3 ؤری
بہٕ چھُس تھوڑا لیکھنٕچ کوٗشِش کران مےٚ توٚر فِکرِ تٔمۍ کیٛاہ کَتھ تٔر مےٚ کَتھ فِکرِ تہٕ پَتہٕ توٚگ مےٚ یہِ تہِ بوزُن یہِ کہِ جدیٖدُک رُجحان گوٚو پننہِ جایہِ مگر بُنیٲدی طور ییٚمہِ وِزِ ادب چھُ لیکھنہٕ یِوان ادبس چھُ آسان پننہِ زٔمیٖنس سۭتۍ پننِس زمانس سۭتۍ بڑٕ واٹھ تہٕ زٔمیٖنُک زمانہٕ گژھِ انسانس بڑٕ سیوٚد پٲٹھۍ ویوٚد آسُن امیُک گژھٮ۪س دوٚر مُشاہدٕ آسُن پتہٕ سُہ یہِ اَتہِ وٕچھان چھُ تتھ سۭتۍ پنُن تخیُل رلاوان تہٕ پتہٕ اکھ نوٚو چیٖز پٲدٕ کران تہٕ یہِ مُشاہدٕ کریٹ کرنس منٛز کوٚر مےٚ یُس زن مےٚ یہِ خبرن ہٕنٛدِس شعبس سۭتۍ واسطہٕ روٗد حالاتِ حاضرہ میون سبجیکٹ روٗد أمۍ تہِ دیُت واریاہ مدد. أسۍ چھِ ونان دپان چھِ شٲعر ییٚمہِ ساتہٕ شٲعری کران چھُ اتھ ہسا چھُ آسان یُس زن أمۍ سُنٛد سفر چھُ زندگی ہُنٛد آسان یِم زن مختلف مراحل سُہ زندگی ہُنٛد گُزاران چھُ اکھ ہسا چھِ تِم تجربہٕ آسان بیٚیہِ ہسا چھِ آسان رۄب الکریٖم سُہ ودیت اکھ یۄس زن أمِس یِوان چھِ آمد یتھ أسۍ ونان چھِ افسانس کیاہ ونان افسان تہِ چھُ ییٚمہِ حسابہٕ یُتھُے اکھ سلسلہٕ اکھ کہِ کانٛہہ چیٖز چھُ تۄہہِ تیوٗتاہ مُتٲثر کران تُہۍ چھُو اتھ متعلق بڑٕ شدتہٕ سان سونچنہِ بیہان تۄہہِ چھُو شدتہٕ سان اتھ متعلق غور و فکر کران تو افسانس متعلق تہِ چھُ یی سپدان کانٛہہ چیٖزا چھُ کیٛاہ تام تیُتھ سپدان کہ تۄہہِ چھُ امہِ سۭتۍ مُتٲثر گژھان تۄہہِ چھُو سونچناوان تۄہہِ سۭتۍ چھُ یہِ روزان پتہٕ چھُ اتھ اظہار لگان اظہار لگنہٕ کِس عالمس منٛز ییٚمہِ وِزِ اتھ اظہار لگان چھُ امہِ وِزِ چھُ مُشاہدٕ تہِ یِوان بکار تۄہہِ کوٗتاہ سون مُشٲہدٕ آسہِ زندگی ہُنٛد تِکیازِ افسانس منٛز کیاہ چھُ افسانس منٛز چھُ دراصلس منٛز یہِ کہِ اکھ امکان پٲدٕ یِوان کرنہٕ افسانہٕ نگارس باسان چھُ یہِ چھُ نیرل یہِ گژھِ بیٚین تام واتُن تہٕ امہِ سۭتۍ گژھِ تِہنٛدِس سونچ یا نظر مۄکلہِ تِمن گژھِ اکھ نوٚو وٕچھن زٲویہِ پٲدٕ یہ چھُ آسان مُلہٕ مُدا تہٕ شٲعری نِش چھُ ییٚمہِ حسابہٕ ڈفرنٹ کہِ بالکل چھُنہٕ یہِ آمدٕکۍ پٲٹھۍ یہِ کینٛہہ کہِ اورٕ آو تہٕ تیُتھُے درٛاو ہاں مگر یہِ چھُ ضروٗر کہِ ادبٕکِس یتھ حالس منٛز چھُ یہِ کہِ شدتہٕ سان چھُ کانٛہہ چیٖز انسان محسوٗس کران یِتھ کٔنۍ شٲعر محسوٗس کران چھُ پتہٕ چھُ سُے بیل فُل چھُ بہان تتھ تہِ شعوٗرس منٛز اگر کانٛہہ کُنہِ دۄہُک کانٛہہ واقعہٕ آسہِ بچپنُک واقعہٕ آسہِ یا کانٛہہ تہِ کتھ آسہِ سۄ چھِ بعض وقت افسانہٕ بٔنِتھ نٮ۪بر نیران بُنیٲدی طور چھُ اگر ادب ییٚمہِ وِزِ أسۍ وٕچھو نا ادبس منٛز چھُ اکھ خوٗبصوٗرتی چھِ ادبٕچ یِہے کیازِ ادب چھُ عالمی امکانات شٲعری ٲسۍتن افسانہٕ ٲسۍتن ناول ٲسۍتن ادبس منٛز چھُ اصلس منٛز گژھان ترٛٮ۪ن چیٖزن میوٗل اکھ چھُ پتھ کالس گژھان سُہ پتھ کالس منٛز چھُ تحت شعوٗر تہِ یِوان صدیوں کا بھی ایک تو آپ کے بچپن کا تُہنٛدِ بچپنُک تُہنٛدِ لۄکچارُک بیاکھ گوٚو واریاہ صدی وادن ہُنٛد یُس تتھ شعوٗرس منٛز آسہِ بیاکھ گوٚو شعوٗری طور یُس تُہۍ چیٖز وٕچھان چھُو پتہٕ چھُ بیاکھ چیٖز اکھ آسان بیٚیہِ چھُ آسان ترٛیٚیِم چیٖز اکھ یِنہٕ وٲلِس کالس مُتعلق خواب یا خدشات یِم دۄنوے چیٖز یِم ترٛٮ۪نوے چیٖز ییٚلہِ رلان چھُ اَدٕ چھُ ادب پٲدٕ گژھان ادٕ چھِ ادبی تخلیٖق اکھ چھُ تُہُنٛد اکھ افسانہٕ جی یتھ زن ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ میلیو اکھ چھِ مےٚ پتہٕ تتھ کِتابہِ ناو تتھ منٛز چھُ یہِ اکھ ناوُک افسانہٕ تہٕ کینٛہہ بوزنٲیوا اَسہِ بیٚیہِ ؤنۍتو یہِ ایوارڈ ییٚمہِ ساتہٕ میلیو تمہِ ساتہٕ کِژھ کیفیت میلے کانٛہہ افسانہٕ ہنا اگر تُہۍ بوزنٲیِو اکھ چھُ میون اکھ افسانہٕ یُس زن واریاہ پذیرٲیی یتھ سپٕز یُس زن پرن والیو پسند کوٚر تہٕ یِہوے کرو پیش پننٮ۪ن بوزن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ پیاری ٲس سُہ پٮ۪ٹھٕ ترٛیٚیمہِ پھِرِ برٛانٛدس تٔتھۍ دِوانٕے زِ لال صٲب آو بیٚیہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ تہٕ لوگ برٛانٛدس پٮ۪ٹھٕے بیٚہنہِ پیاری کھٔژ سکھ پوٚز لال صٲبس کُن ترٲوٕن شرارتہٕ بٔرٕژ نظر اما ووٚنُن نہٕ کینٛہہ پیاری ژاے دزان دزان اندر تہٕ لال صٲب بیوٗٹھ وارٕ وارٕ پتھر وۄنۍ اوس دِگر ڈوٚلمُت تہٕ آنگنس اوس شُہُل پیومُت پوٚز دیوارس نکھٕ ہوٚچھِ میژِ دٲن تھرِ اوس وُنہِ تاپھ پیوان تہٕ یہِ ٲس آنگنٕکہِ باقٕے آکار نِش بدوٗن باسان لال صٲب بیوٗٹھ أتھۍ دٲن تھرِ مُدے گٔنڈِتھ یہِ ٲس وۄنۍ محض کینٛہہ کاٹھٕ ہرِ نہ اوس اتھ پنہٕ ؤتھرن ہُنٛد سبزارٕے تہٕ نہ دٲن پوشن ہُنٛد وۄزجار کۭژے پھِرِ ووٚن پیاری خاندارس زِ مٲرۍ میٲنِس آنگنس منٛز چھِ ہوٚچھمٕژ دٲن تھٔر وۄنۍ بےشوٗب آکھ تہٕ ژھٕن تن ژٔٹِتھ پوٚز لال صٲبن کوٚر پرٛٮ۪تھ وِزِ منع دٲن تھٔر ژٹنٕکۍ پٲٹھۍ چھُ پیاری تہٕ لال صٲبس لگ بگ پرٛٮ۪تھ معاملس منٛز اکھ أکۍ سٕنٛز راے تِلک راے زن ویترٕنۍ پیوان پوٚز دۄشوے چھِ امہِ باوجوٗد تہِ یِکوٹ روٗزِتھ دۄہ دۄہ کڑان لال صٲبس گٔیہِ ؤری بہمر پینشن گٲمتِس گۄڈٕ اوس سُہ رِٹایر گژھنہٕ پتہٕ تہِ الہٕ پلہٕ دفتر وقتے گرِ نیران گرچہِ دہ کامہِ أنٛزراونس سۭتۍ سۭتۍ لایبریری گٔژھِتھ اخبار پران نٲیِد وانہٕ دربارا کران انگن ٲشناون خبر اتر ہیوان آشنہِ کچن کامہِ منٛز مدد تہِ کران آشنہِ ہِنٛدِ مرنہٕ پتہٕ تہٕ شُگر بٮ۪مٲرۍ زور گژھنہٕ پتہٕ گوٚو سُہ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پتھ تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ سُہ کُن نیٖرِتھ ہٮ۪کان پینشن پونٛسہٕ تام چھِس نہٕ پننہِ اتھٕ اننہٕ یِوان سُہ چھُ پننِس کُٹھس منٛز یا تہٕ ڈاپ ترٲوِتھ آسان یا ادٕ بِہِتھ ہاے بُنٛگ آسان کُنہِ چھُ ٹی وی ترٲوِتھ رژھا من رزناوان تہٕ کُنہِ برٛانٛدس پٮ۪ٹھ بِہِتھ آنگنٕچہِ دٲن تھرِ تھلہِ تھلہِ وٕچھان وسوٕنہِ آفتاب چٮ۪ن زٕژن منٛز گوٚو لال صٲبس یِہوے گُمان ہیوٗ زن تہِ ہوٚچھمٕژ دٲن تھرِ نوسِر بہار آو زن تہِ اتھ وۄزٕج نار ہِش پھُرے درٛامٕژ تس پیوٚو یاد 30-35 ؤری پرٛون سُہ منظر ییٚلہِ پرانہِ میژِ لرِ أنٛدۍ پٔکۍ اتھ سٲرسٕے صحنس دٲن باغ اوس تمہِ دۄہ ٲس سٲرسٕے باغس پھُلے برجس ہیرِ بۄنہٕ ٲس دِوے مٲلۍ محل اوس خۄش لال صٲبس اوس 3 کورِ پتہٕ نِکہٕ پیوٗنٛت زامُت یوٚتامتھ نِکہٕ سکوٗل گژھُن لایق گوٚو توٚتام اوس سُہ بیٚنٮ۪ن تہٕ پِترٮ۪ن بیٚنٮ۪ن سۭتۍ أتھۍ تِہنٛدۍ باغس منٛز گِنٛدان درٛوٚکان تہٕ سٲری ٲسِس شہزادٕ ونان
لال صٲبس تو تسٕنٛزِ آشنہِ اوس باسان تِمو چھِ تمام خوشی پرٲومٕژ، نہ چھِ وۄنۍ کانٛہہ پرگی تہٕ نہ کانٛہہ بے بسی۔ شہزادٕ گوٚو بڑان تہٕ لال صٲبنو بایو کوٚر نوٚو مکانہٕ بناونُک سانس، دٲن تھٔرِتھ ژٹنس ووت دس۔ گۄڈٕ بنوو صٲب لالن مکان، پتہٕ غلام رسولن، تہٕ ٲخر ییٚلہِ لال صٲب رِٹٲر گوٚو، یہِ کیٛاہ پونٛسہٕ ٹوٗ کورِ نکھٕ وٲلِتھ بچومُت اوسُس، تتھ بنوو تٔمۍ تہِ کنکریٹ مکانہٕ یُتھ نہٕ شہزادس پِترن مُقابل کانٛہہ پرگی روزِ۔ باقی بچیمژٕ 5-7 دٲن تھرِ آیہِ اَمہِ دۄہ ژٹنہٕ۔ پوٚز نوِ مکانہٕ کِس آنگنس اندٕ کُن یہِ اکھ دٲن تھٔر تھٲو لال صٲبنہِ آشنہِ أتھی نشانہٕ باپتھ۔ واریاہن ؤرین روٗز تہِ دٲن تھٔر کنکریٹ دیوارس نکھٕ ٲسِتھ تہٕ برجست۔ پوٚز یُتھُے سۄ جنتی ییٚمہِ عالمہٕ گٔیہِ، دٲن تھرِ تہِ ژاو ززُر تہٕ گٔیہِ ہنہِ ہنہِ ہوکھان۔ لال صٲب اوس دٲن تھرِ کُن مُدے گٔنِتھ پتھ کالہٕ سٔنِتھ زِ پیاری ترٛوو أنٛدرٕ اچانک ٹی وی، خبر آس لٔجمٕژ۔ یہ خبر بوٗزِتھ کٔڑ لال صٲبن وۄٹھ ہِش زِ آز آیہِ 200 نفرن انسٲنی ہمدردی ہٕنٛزِ بُنیٲدِ پٮ۪ٹھ نوکری ہٕنٛدۍ آرڈر بٲگراونہٕ۔ گوٚو کوٚر نٔوۍ سرکارن تہِ کیٛاہ تام سرگرٕ، دِوٕ خۄدا بوزِ ییٚمِس شہزادس تہِ اندِ کینٛہہ۔ لال صٲب گوٚو پنٕنۍ پانس ونان، بُجرُک اکھ دۄہ چھُ کوہس برابر، جان گٔیو وۄنۍ تورکُے عالم، دپ أمِس کیٛاہ بنہِ، وان ترٛاوُن چلیوس نہٕ، توتہِ چھُس یِمن میانٮ۪ن پینشن پونٛسن چوٗلہٕ چلان، پٮ۪ٹھے بان زایس کوٗر، پٮ۪ٹھ ما سُہ زمانہٕ ہرگاہ نوکری میلہس بہٕ تہِ وتہٕ ہس سۄ دِلہٕ أچھ۔ لال صٲبن ترٲو یی سونچان بیٚیہِ کھۄچمٕژ دٲن تھرِ پٮ۪ٹھ نظر۔ وۄنۍ اوس شام سپدنس تیار، لانہٕ کِس سبزارس تہٕ پوشہِ چمنن ہٕنٛدِس مٲرۍ مٕنٛدِس آکارس منٛز ٲس کاٹھٕ کر دٲن تھٔر پزی بےشوٗب اکھ ہیوٗ باسان۔ تٔمۍ ترٛوو وشا اتھٕ دیوارس ٹھٔکرٲوِتھ ووٚتھ وارٕ وارٕ تھوٚد تہٕ ژاو پننِس کمرس منٛز۔ برٛونٛز کھنڈ گٔژھِتھ ژایہِ پیاری تہٕ پرٛژھنس دوا ما چھُ مۄکلیومُت۔ لال صٲبن ووٚن نہٕ تس دوہس متعلق کِہینۍ، پاما پوٚز پرٛژھنہِ لوٚگُس دپان سرکارن دِتیا 200 نفرن آرڈر، آ تی دپان۔ پیاری ووٚن ڈیکس درٛٲڑ لٔتھٕے۔ ادٕ ژٕ کون أمِس شہزادس ونان سُہ تہِ کرِ ہے کینٛہہ ژوٚٹ ووٹ کٔرِتھ، بال بچہِ لگہِ ہے، مےٚ تہِ گژھِ ہے مرُن آسان۔ لال صٲب ووت نرمی سان، وٕچھ کم کتھ چھِو کران، یہِ دِژٕکھ تِمن نفرن نوکری یِہنٛدِ گرُک کانٛہہ نفر یتھ لڑایہِ منٛز مارنہٕ آو، نتہٕ کتہِ گٔیس نوکری۔ پیاری ووٚن ہیل دِتھ، التمش چھُنا أمۍ سُنٛد دوس، تس تہِ میوٗل آرڈر، تس مویو مول پرُس فایرنگ منٛز ییٚلہِ سُہ پینشن رٹنہٕ گوٚمُت اوس، اکھتُج دِتُس ₹1,00,000 تہِ۔ پیاری دیُت بیاکھ ہیل تہٕ درٛایہِ نٮ۪بر۔ پیاری ہٕنٛز کتھ بوٗزِتھ پھٔٹ لال صٲبس ہیرِ بۄن وسوٲسۍ، سُہ اوس نہٕ کِہینۍ ؤنِتھ ہٮ۪کان۔ تس باسیو زن تہِ آنگنٕچہِ ہۄچھمٕژ دٲن تھرِ خشمناک تبردار ٹک ٹُک کرنے لوگ۔ امپورٹنٹ کوشچن سوال، خبر اور افسانہ ایک حقیقت بیان کرتا ہے، دوسرا حقیقت کو محسوس کراتا ہے، آپ دونوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اصل میں یہ دو چیزیں ہیں۔ خبر میں جو واقعتاً ہوا ہو وہی سب سے بڑی حقیقت، وہی میں نے بولا، آپ کو حقیقت بیان کرنا، وہی سب سے بڑی حقیقت۔ آپ کو نہ اس کو اپنا کچھ ملانا ہے نہ دوسرے کا ملانا ہے۔ جیسا میں نے کہا ادب جو ہے، ادب عالمی امکانات ہے۔ ادب میں اگر آپ وہی کہانی جو اپنے خبر میں کہانی وہی آپ افسانے میں کہیں گے تو وہ ایک اچھا افسانہ نہیں ہوگا، بالکل وہ افسانہ بن ہی نہیں پائے گا۔ افسانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز سے متاثر ہو کے پھر اپنے شعور اور تخیل کو استعمال کر کے ایک امکانی صورتحال بنا دی۔ بالکل جو صورتحال کیا ہے، سچ نہیں ہے لیکن ولنگ سسپینشن آف ڈس بلیف، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سچ لگنی چاہیے، آپ کو اس پہ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے بیلنس کیا نا زبردست۔ جب ہم آپ کے افسانے پڑھتے ہیں تو ہم ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، کہیں ہمیں درد کا احساس ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہیں خوشی ہوتی ہے کہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت اچھا ہے، تو کہیں کسی کی جدائی کا وہ منظر جو آپ پیش کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن خبر اتنا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوا، وہ حالات آپ نے دوسرے تک پہنچانے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ریجنل نیوز یونٹ کی جانب، جہاں آپ بطور سربراہ رہے۔ آپ نے نئی نسل کے صحافیوں میں کن اقدار کو سب سے زیادہ اہم سمجھا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ نیوز میں چونکہ بہت چینجز بھی آ گئی ہیں پچھلے 20-30 سال میں، اور اب ہم نے جب شروع کیا تھا تو تب ابھی فیکس مشین بھی نہیں ہوا کرتی تھی، ٹیلی پرنٹر ہوا کرتا تھا، ٹیلی پرنٹر پہ سٹوری آتی تھی، اس کے بعد فیکس مشین، پھر کمپیوٹر، پھر انٹرنیٹ، اور اب کیا کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ، تو یہ بہت تبدیلی آ گئی۔ لیکن ایک چیز جو سب سے شاید ضروری بھی ہے اور فنڈامنٹل ہے، ایک تو یہ ہے کہ خبر کیا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے، خبر جنم لیتی ہے فرکشن سے، اس لیے خبر کی تلاش کرنی ہے۔ جو چیز آپ کا پیچھا کرتی ہے وہ خبر نہیں ہے، خبر کا آپ کو پیچھا کرنا پڑتا ہے۔ اب اتنا اویلیبل ہے آج کل میٹیریل کی کسی کو کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے چنک میں، آپ اپنے تھوڑے سے وقت میں جن لوگوں کے لیے آپ ہیں ان کو کیا پہنچانے والے ہیں، آپ کا منصب کیا ہے ان کو پہنچانے کا، کیونکہ خبر میں نیئرنیس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں ہمارے یہاں ایک واقعہ ہوا، کالج میں ایڈمیشن کینسل ہو گیا، اس کی MBBS کلاس جو شروع ہو گئی تھی وہ ختم کر دیا گیا۔ ابھی سوال یہ جو ہمارے ہاں ہوا ہے یہ واقعہ، ہماری ریاست پہ اس کا اثر ہے، ہمارے خطے پہ اس کا اثر ہے، تو ہمارے یہاں تو یہی ہیڈ لائن ہوگی
اگر یہ خبر نہیں ہے، اور اگر ہم انڈومان اور نکوبار میں کیا ہوا وہاں کھیلوں کا مقابلہ چلا تو اسی کو پہلی خبر بنا دیں، تو یہ صحیح طرز نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس پلیٹ فارم سے ہیں، اس پلیٹ فارم پہ آپ کے آڈینس کیا ہے، اور ان آڈینس کے لیے آپ کو ایکوریٹ پہنچانا ہے، فیکٹ پہنچانا ہے. پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کچھ پہنچانا ہے اس کا ان کے تئیں ایک نیئرنیس جغرافیکل بھی ہوتا ہے، ایموشنل بھی ہوتا ہے، پھر یہ بھی ہے ایک فریشنس بھی ہونا چاہیے. بالکل صحیح. کیونکہ خبر جو ہے بہت جلد بوسیدہ ہو جاتی ہے. آپ جب یہاں تھے، نیوز ہیڈ تھے آل انڈیا ریڈیو سری نگر میں، ان دنوں سوشل میڈیا تھا ٹاپ پہ. سوشل میڈیا بھی ایک چیلنج بنا آپ کے لیے. آپ نے کہا خبر وہ ہے جو آپ سب سے پہلے اپنے لسنرز تک پہنچائیں، فریشنس اس میں ہونی چاہیے. تو سوشل میڈیا آپ کے لیے ایک رکاوٹ بنا یا سوشل میڈیا نے آپ کی ہیلپ کی؟ بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چرننگ نہیں، کوئی فلٹر نہیں ہو رہا ہے. صحیح، یہ ایک بات ہے. جبکہ ایک ذمہ دار میڈیا ہونے کے ناطے ہمیں چیزیں جو ہے وہ فلٹر کرنی ہیں اور ان کو ایک ماس ریڈیبل پبلک کے لیے بنانا ہے، سننے کے لائق بنانا ہے. تو اس اعتبار سے سوشل میڈیا کی طرف سے 2 طرح کے چیلنج آ گئے. ایک چیلنج یہ آ گیا کہ فریشنس، جو ہم نے کہا فریشنس اور نیئرنس، اس کو برقرار رکھنے کے لیے تھوڑا زیادہ کانشیس ایفرٹ کی ضرورت پڑی. اور دوسری طرف سے چیلنج یہ آیا کہ بہت سی چیزیں ایسی بازار میں آ گئیں سوشل میڈیا کے ذریعے جن کو ویریفائی کرنا بہت مشکل ہو گیا، جس کے لیے فیکٹ چیک بہت ضروری ہو گیا. تو یہ ایک ڈبل طرح کا چیلنج آ گیا. ایک طرف سے تو آپ کو سپیڈ بڑھانا پڑے گی آپ کی، کہ آپ کو ایکوریٹ خبر دینی ہے لیکن سپیڈ کے ساتھ بھی دینی ہے، کیونکہ اگر آپ صرف ایکوریسی کریں گے، سپیڈ نہیں کریں گے تو تب تک بوسیدہ ہو جائے گی. تو یہ ایک چیلنج رہا. لیکن دوسرا یہ بھی کہ آپ غلط نہیں ہونی چاہیے، فیکچولی رانگ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے لیے جو اتنی چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا سے دیکھی ہوئی چیز کو اپنے ذرائع سے ویریفائی کرنا ہے، اپنے میڈیا کی پالیسی کے حساب سے ویریفائی کرنا ہے. تو اس سے چیلنج بڑھ گیا ہے. لیکن اس چیلنج سے نمٹنے کا طریقہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی الرٹ. اور وہ ہمارے زمانے میں جب میٹنگیں ہوا کرتی تھی تو کہتے تھے نیوز مین شوڈ ایٹ نیوز، تھنک نیوز، ریڈ نیوز. تو وہ آج بھی سچ ہے. صحیح ہے. اور اس میں عجیب طرح کے چیلنجز پیدا ہوتے ہیں نا. آپ گھر میں ہیں، کوئی واقعہ پیش آ گیا تو آپ کو فٹ سے اسی وقت اٹھنا ہے، آفس آنا ہے یا ٹیلی فون کرنا ہے کچھ، یعنی کہ آپ کو 24 گھنٹے جب آپ نیوز میں ہیں ایٹ لیسٹ احساسی طور پر آپ کو رہنا. مجھے اب بھی بہت سے دوست کہتے ہیں کہ آپ اب بھی نیوز کیوں سنتے ہیں، اب تو آپ ریٹائر ہو گئے ہیں. میں نے کہا نہیں، یہ میری عادت بھی ہے اور یہ میری پرسنالٹی کا حصہ بھی ہے. کہ صبح میرا دن شروع ہوتا ہے نیوز سے کہ نیوز میں کیا ہوا، جس سے ایک اندیا ہو جاتا ہے کہ آج دن میں کہاں کیا کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ نیوز مین کے لیے کیا ضروری ہے، جو ہم کہتے تھے تب اپنے نیوز روم کے لوگوں کو، ساتھیوں کو، ہم یہ کہتے ہیں کہ نیوز روم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو 2 بجے کا شفٹ ہے، آپ 2 بجے تک کہیں اور مت رہیں اور 2 بجے کے بعد آ جائے، جبکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ صبح سے کیا ہوا. آپ کا 2 بجے کا شفٹ ہے لیکن آپ کا شفٹ صبح 6 بجے ہی شروع ہوتا ہے، جہاں سے آپ کو ایک اینٹیسپیشن ہونی چاہیے کہ آج کیا ہونے والا ہے، میرے بلیٹن میں کیا ہونے والا ہے. تو اللہ ماشاء اللہ میرا یہ تھا کہ میرا ٹینئر دوردرشن میں بھی رہا، یہاں بھی رہا، وہ یہ تھا کہ ایک دن کی ایڈوانس پلاننگ ہوتی تھی اور اس پلاننگ کے حساب سے بلیٹن پلان ہوتا تھا. اور یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہمارے بلیٹن میں ایک فریشنس ہوتا تھا. بلکہ دوردرشن کے تعلق سے ہم نے شروع بھی کیا تھا، جو بہت کم اس زمانے میں ہوتا تھا، تب اتنا میڈیا نہیں ہوتا تھا. دن کی جو ٹاپ سٹوری تھی اس پہ ہم لائیو لیتے تھے اور لائیو ہم لیتے تھے بڑے بڑے لوگوں کو، جیسے پی ڈی پی کی صدر تھی محبوبہ مفتی، کوئی منسٹر رہا، سری نگر میں بہت زیادہ بارش ہوئی، ڈرینیج کا سسٹم آیا تو ہم نے چیف انجینئر کو لائیو لایا، دیکھو یہ سری نگر میں کیا ہو گیا. تو وہ اس کے بعد بھی نہیں دیکھا گیا اور اب بھی تو نہیں ہے. اس وقت جب ریٹائرمنٹ کے بعد مشتاق صاحب نیوز سنتے ہیں، آپ نے کہا کہ نیوز سے شروعات ہوتی ہے، تو کیا ریڈیو ٹیلی ویژن سے سنتے ہیں یا سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں؟ اصل میں دونوں چیزیں ہیں، لیکن چونکہ اپنی ایک اورینٹیشن ہے اور ریڈیو چونکہ زیادہ انٹروژن نہیں کرتا. ٹیلی ویژن میں یہ ہے کہ ٹیلی ویژن آن کر دیا پھر آپ بیٹھ گئے، باقی کام مختصر. جبکہ ریڈیو میں یہ آپ بریک فاسٹ بھی کر رہے ہیں، نیوز بھی سن رہے ہیں. تو ہم تو زیادہ پسند اب بھی ریڈیو ہی کرتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا بالکل اس میں کوئی ٹائمنگ نہیں ہے. ریڈیو میں ٹائمنگ ہے نیوز کی، سوشل میڈیا آپ کو جب بھی موقع ملے آپ دیکھتے ہیں. مشتاق صاحب اگر کچھ اور آپ کے لیے پیش کریں گے، کیا سننا پسند کریں گے؟ ہمارے یہ جو محترم راہی صاحب ہیں، جی ان کے تو بہت سارے گانے بہت مقبول رہے ہیں. تو ایک ان کا بڑا مشہور ہے اور مجھے بہت پسند ہے، ندراو نچنی خوص کا نچل غبار بولو، وجے کمار ملک کی آواز. ضرور پیش کریں گے. نشریات میں ہمارے ساتھی میں آج ہم بات کر رہے ہیں
مشتاق احمد مشتاق صاحب سے. یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, نیوز سے وابستہ تھے, اب ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, صحت یاب رکھے. ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی مشتاق صاحب کیسی ہے؟ کیا قلم اور خبر آج بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں دونوں؟ خبر تو آپ نے کہا کہ چل رہے ہیں آپ کے ساتھ, قلم بھی چل رہا ہے ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میرے 3 افسانوی مجموعے چھپ چکے ہیں, اور ابھی ان دنوں میں تھوڑا ایز اے رائٹر میں نے اپنے لیے ایک تھوڑا وہ تھریش ہولڈ مقرر کیا ہے, خاص طور پر کریٹو رائٹر. میں سمجھتا ہوں کہ کریٹو رائٹر کا ایفرٹ یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اب تک لکھا گیا ہے میں اس میں کچھ اضافہ کروں. اب چونکہ ساری دنیا کا, سارے رائٹرز کا اس نے پڑھا نہیں, تو کم از کم اس کی ایفرٹ یہ ہو کہ جو کچھ اس نے اب تک لکھا ہے اس میں جب تک وہ کچھ نہ کچھ اضافہ نہ کرے تب تک اس کا لکھنا کوئی معنی نہیں رکھتا. تو اس لیے میں لکھتا بہت کم ہوں, تخلیقی کہانیاں وہاں بہت کم, لیکن لکھتا ضرور ہوں. دیٹ از ون. دوسری بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کریٹیکل اینالسٹ اور مضامین وغیرہ لکھ رہا ہوں. میری تنقیدی مضامین کی کتاب انشاءاللہ آ جائے گی اسی سال, وہ چلے گی. تیسری بات ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ لائف کے تعلق سے جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک رول بدلتے ہیں. آپ نانا ہو گئے ہیں تو وہ ایک رول آ گیا ہے, تو اس کے ساتھ بہت وقت گزر رہا ہے. آخر پر یہ بتائیے, آپ کے خود کے پسندیدہ افسانہ نگار کون ہے؟ انگریزی میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے او ہنری کو میں بہت پسند کرتا ہوں. اردو میں سعادت حسین منٹو کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. کشمیری میں اختر محی الدین صاحب اور ہری کرشن کول میرے سب سے زیادہ پسندیدہ افسانہ نگار. مشتاق صاحب, آپ اپنے ہی اسٹوڈیو میں آئے, اپنے سننے والوں کے ساتھ بات کی. میں تو خیر بیچ میں ایک وہی نا آپ کا پول کا کام کیا, میں نے آپ کو اپنے لسنرز کے ساتھ ملایا. جی. تو وقت نکال کے, قیمتی وقت نکال کے آپ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. سننے والوں سے لیتے ہیں آج کی بزم ختم کرنے کی اجازت. خدا حافظ.